مولا علی تشریف فرما ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کتاب ریاض النظرہ، آقا دو جہاں بھی کھڑے ہوئے ہیں، مولا علی بھی کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کا نبی بھی جلوہ گر ہے، اور اللہ کا ولی علی وہ بھی جلوہ گر ہے، دماد مصطفیٰ ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، وہ بھی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنے میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ سرکار نے آگے بڑھ کر ابو بکر صدیق سے مصافحہ کیا۔ مصافحہ کرنے کے بعد آپ کے جبین مبارک پر نبی نے اپنے ہونٹوں کو رکھ دیا۔ حاضر ہونا تو بس مختصر سی بات ہے۔ سرکار آگے بڑھے، مصافحہ کیا۔ مصافحہ کرنے کے بعد آپ نے سیدنا صدیق اکبر کی پیشانی مبارک کو چوما اور کہا، اے ابو الحسن، حضرت علی المرتضیٰ کی کنیت، کہا ابو الحسن تمہیں پتا ہے صدیق اکبر کا میری بارگاہ میں کیا مقام ہے؟ غور کیجیے گا، نبیوں کا امام، سید الانبیاء، امام الانبیاء، ختم نبوت کے تاج والا نبی مولا علی سے فرما رہا ہے، اے علی تمہیں پتا ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق کی کتنی قدر ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا جو میری قدر رب کی بارگاہ میں ہے وہی صدیق اکبر کی قدر مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ سبحان اللہ کہنے میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا، اونچی کو سبحان اللہ، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ جناب مولا علی المرتضیٰ سے فرمایا، آپ بندے سے نہیں فرمایا۔ اب پتہ چلنا چاہیے ہم مولا علی کے بھی نوکر ہیں، ہم مولا علی کے بھی شہدا ہیں، ہم ولایت اور شجاعت علی کو بھی مانتے ہیں۔ عزیزان محترم، نبی پاک نے فرمایا علی سن لو اور قیامت تک دنیا کو پہنچا دو، ابو بکر صدیق کا مرتبہ اور مقام میری بارگاہ میں وہی ہے جو میرا مقام رب کی بارگاہ کے اندر ہے۔ کیا مانا کہ رب کے محبوب مصطفیٰ ہیں۔ زور سے غور سے سنیں، رب کے محبوب، ہم محبوب خدا کہتے ہیں نا، ہم محبوب خدا کہتے ہیں نا، کہ رب کے محبوب محمد مصطفیٰ ہیں اور مصطفیٰ کے محبوب جناب ابو بکر صدیق ہے۔ ہم صحابہ اور اہل بیت میں سے کسی کی محبت کا انکار نہیں کرتے۔ ابو بکر صدیق سے بھی محبت ہے، ازواج میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ سے زیادہ محبت ہے، بیٹیوں میں خاتون جنت سے زیادہ محبت ہے، قریبیوں میں مولا علی سے محبت ہے، اور نواسوں میں حسن حسین سے محبت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مولا علی کا صدیق اکبر کا مقام اگر پوچھنا ہے آج کے ان پڑھ جاہل ذاکر سے نہ پوچھ، اگر پوچھنا ہے صحابہ سے پوچھو یا محمد مصطفیٰ سے پوچھو۔ صدیق اکبر کا مقام کو عام بندہ تھوڑا ہے، وہ ہائے ہائے خود خراج تحسین پیش کیا ہے۔ جناب مولا علی المرتضیٰ نے خراج تحسین پیش کیا، کہا لوگوں بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ آج ہم بھی کہتے کہ مولا علی کہتے، آپ نے خود مولا علی المرتضیٰ نے خود پوچھا، لوگوں سے دریافت کیا، اشجع الناس، لوگوں بتاؤ سب سے بہادر کون ہے؟ غری آپ ہے؟ فرمایا نہیں، میں تو اپنے ہم پلہ کے لڑتا ہوں۔ یہ آپ کی ایک عاجزی بھی ہے، کو ساری بھی ہے، اور آپ نے مقام بھی ظاہر کرنا تھا۔ کہا میں تو اپنے ہم پلہ کے لڑتا ہوں۔ کہا جی پھر آپ ہی بتا دیں۔ کہا لوگوں سنو، بدر کا مقام ہے، ہم 313 ہیں، ہم 313 ہیں،
بدر کا مقام ہے، نبی پاک کے لیے ایک سائبان بنایا گیا، ایک عریشہ بنایا گیا کہ وہاں پر آپ ٹھہریں، وہاں پر آپ ٹھہریں۔ اب اعلان ہوا کہ اس مقام پر جو حفاظت کے فرائض ہے وہ کون سا انجام دے گا؟ سارے صحابہ خاموش۔ مولا علی فرماتے ہیں اس وقت سیدنا صدیق اکبر اٹھے، تلوار لے کر اٹھے، کہا سنا نبی پاک کے دروازے پر میں پہرے داری کے فرائض، سیکورٹی گارڈ کے فرائض میں سر انجام دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں سب سے بہادر ابوبکر صدیق ہے۔ جب کوئی بڑا پہلوان دوسرے پہلوان کو کہے نا کہ یہ بہت بہادر ہے تو کوئی اس کے اندر وجہ ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک نے فرمایا جس بندے کے اندر ایمان کی 360 خصلتیں ہیں، ایمان کی 360 خصلتیں ہیں، جس بندے میں ایک خصلت ہو، جس بندے میں ایک خصلت ہو اللہ تعالیٰ اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ 360 میں سے ایک ہو، رب تعالیٰ اس کی وجہ سے، اس کے سبب سے اس کو جنت دے دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے میں بھی کوئی ان میں سے خصلت ہے؟ تو تاجدار کائنات کی وحی ترجمان زبان سے نکلا کہ ابوبکر تو ایک کی بات کرتا ہے، دو کی بات کرتا ہے، 360 کی 60 خصلتیں تیرے اندر موجود ہیں۔ صحابہ کے نام پہ خوش ہو کے بولا کرو پتہ چلے۔ صحابہ کے نوکر بیٹھے ہیں، اہل بیت کے گدا بیٹھے ہیں، محمد مصطفیٰ کے گدا بیٹھے ہیں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، کہا ایک خصلت کی بات کرتے ہو، کہا 360 خصلتیں ابو بکر تیرے اندر موجود ہیں۔ عزیزان گرامی مولا علی کہتے کوئی نہیں اٹھیا، جناب ابو بکر صدیق اٹھے اور کہتے ہیں پھر جو مشرک حملہ کرتا تھا نا ناپاک ارادے کے ساتھ آگے بڑھتا تھا، جناب ابو بکر آگے بڑھ کر نبی پاک کا دفاع کرتے تھے۔ ہائے ہائے اللہ اللہ، بہت زیادہ باتیں مختصر کر ختم کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو تحفظ ناموس رسالت کا، یہ جو دفاع مقام مصطفیٰ کا ہمیں فیض ملا ہے اور ہمارے ذمہ یہ ایک ڈیوٹی آئی ہے، یہ کہیں اور سے نہیں آئی، یہ نبی پاک کی بارگاہ سے بذریعہ صدیق اکبر آئی ہے۔ اور آخری حدیث شریف میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، یہ بھی مولا مرتضیٰ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور تاجدار کائنات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ میں تشریف لائے اور کسی مشرک نے آپ کو دھکا دیا، الیاذ باللہ، کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی کوشش کی، کہتے ہیں کوئی آگے نہیں بڑھا۔ اس وقت اگر کسی نے آگے بڑھ کے کسی کافر کو مکہ مارا، کسی کو دھکا دیا، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کو نبی پاک سے پرے ہٹایا، وہ ایک ہی ذات ہے جن کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ کوئی بھی آگے نہیں بڑھا، جناب ابو بکر آگے بڑھے اور کہا، وہ پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے ہم کئی معبودوں کے مقابلے میں تم ایک معبود لے کے آگے ہیں۔ حضور سے کہتے تھے ہم کئی معبودوں کی عبادت کرتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کر کے لیے کہتا ہے۔ جناب ابو بکر نے فرمایا تمہارا ستیہ ناس ہو، تم ایسے شخص کے در پہ ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، جو فقط یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں قربان جائیں جناب ابو بکر صدیق سے۔ پھر ہم نے پوچھا آل فرعون کے مومن کا ایمان زیادہ پختہ تھا یا جناب ابو بکر صدیق کا ایمان زیادہ؟ تو سارے خاموش ہو گئے۔ تو مولا علی نے فرمایا آل فرعون کے مومن نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا، ابو بکر نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا ہے۔ ظاہر کرنے کے لیے ایک اور حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، فرمایا ظاہر کرنے سے یہ کیا مراد ہے؟ کہ اب
فرعون کے مومن کے ہزاروں لمحے ایک طرف ہوں، ابو بکر کی زندگی کا ایک لمحہ جو ایمان والا اس کی ہزاروں لمحوں پہ بھاری ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا مولا مرتضیٰ مشکل کشا نے آپ نے فرمایا لوگوں سنو، پتہ ہے اس ایمان کے ظاہر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آل فرعون کا مومن وہ اللہ اور رسول کے رستے پہ چلنے کی دعوت نہیں دیتا تھا، یہ ایمان کا چھپانا تھا۔ اور ایمان کا ظاہر کرنا کیا تھا؟ ہمارا ایمان کا ظاہر کرنا یہ تھا کہ ابو بکر صدیق لوگوں سے کہتے تھے آؤ خدا کی طرف، آؤ مصطفیٰ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، آؤ رسول اللہ کی طرف۔ اور حضور فرماتے ہیں مجھے امید ہے، مجھے امید ہے میری امت ابو بکر و عمر سے محبت رکھے گی، اور مجھے امید ہے کبھی لا الہ الا اللہ کا دامن اور ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ جناب صدیق اکبر نے تحفظ ناموس رسالت پر پہرا دے کر یہ بتا دیا کہ لوگوں نمازیں اپنے مقام پر ہیں، طواف اپنے مقام پر ہے، حج زکوٰۃ امور خیر اپنے مقام پر ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جو ہمارے اس امت کا ذمہ کام ہے وہ حضور کی عظمت پر پہرا دینا ہے۔ یہی صحابہ نے سکھایا ہے، یہی ہمیں بتایا ہے، اور اسی کا جام ہمیں صحابہ اور اہل بیت نے پلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل